اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ہم تمہیں خلافت عطا کریں گے، ہم تمہیں قوت عطا کریں گے، ہم تمہیں دنیا میں عزت سے نوازیں گے، ہم تمہارے قدموں میں جمع دیں گے، بشرطے کہ تم شرک نہ کرو، توحید پر قائم رہو، نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو اور ہمارے نبی کی اطاعت کرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. عام طور سے ہوتا یہ ہے ہم چلیے بے نمازی اگر نکل جائیں تو ہماری بیوی نمازی نہیں، ہمارے بچے نمازی نہیں، ہمارے گھر والے نمازی نہیں. اگر پوچھا گیا تو آسانی کے ساتھ لوگ کہہ دیتے مولوی صاحب نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کبھی دعوت کا کام نہیں کیا ہوگا؟ کیا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں سمجھائے ہوں گے؟ کیا نوح علیہ السلام دین کی بات نہیں دیے ہوں گے؟ سوال یہ ہے کہ آپ کتنی مرتبہ دیے، میں کتنی مرتبہ دیا. عمر احمد عثمانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے فقہ القرآن. یہ کتاب 3 جلدوں میں ہے اور مؤلف کا نقطہ نظر اس کتاب کے اندر یہ ہے کہ فقہی تمام مسائل کو حدیث سے ہٹ کر صرف اور صرف قرآن مجید سے ثابت کرے. اس کی خاطر اگر آپ یہ کتاب پڑھیں گے جو کہ مسلمانوں کی معاشرے میں بہت مقبولیت یہ کتاب پا رہی ہے، اس پوری کتاب کے اندر علم حدیث کا جنازہ نکالا گیا. اور امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے العلماء ورثۃ الانبیاء، دین کے علماء پیغمبر کے وارث ہوتے ہیں. وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، اور پیغمبر سارے کے سارے کوئی دینار یا درہم یا سکہ چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں. وانما ورثوا العلم، مگر دین کا علم اور شریعت کے احکام. ہم نے نبی کے چہرے پرانوار کو دیکھا، بس نبی کا رخ زیبا ہمارے لیے کافی ہے. نبی کے بعد کسی اور چیز کی طرف ہم کو نظر اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں. بے ساختہ ہماری زبان سے یہ شعر نکلتا ہے سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. مشہور سائنٹسٹ جابر ابن حیان کی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ 1 2 3 کی جو گنتی ہے اس وقت اربوں کھربوں اور بلینوں کے اندر شمار کی جاتی ہے. گنتی جو کی جاتی تھی اس کے اندر صفر غائب تھا، کوئی ترتیب نہیں تھی، زیرو کا کوئی مقام نہیں تھا. اس نے زیرو کو ایجاد کیا اور صفر کے بعد گنتی کے تمام مراحل جو ہیں وجود میں آئے. میرے حال زار پہ کر نظر، تو رؤوف ہے تو رحیم ہے، میرے رب تو رب قدیر ہے، تیری شان شان عظیم ہے. جہیز یہ ایک ایسی لعنت ہے جو بنت مشرق کے معصوم مسکراہٹ کو چھین کر اسے خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا، جو گلے کا طاق بن کر امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاکھوں بیٹے کو موت کے آغوش چلا دیا. ایک شخص جس کے نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو وہ چلتا ہوا کودتا ہوا کہے گا آؤ مقرؤ کتابیا، آؤ لوگو میرا نام اعمال پڑھ لو، چونکہ میں نے اپنی زندگی میں رب کی نافرمانی اختیار نہیں کیا اور نہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت سے اختیار کیا، جس کے بدلے آج مجھے رب العالمین دائیں ہاتھ میں نام اعمال تمایا ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، قابل قدر افاضل علماء کرام،
شہنشین پر تشریف فرما معزز مہمانان خصوصی علی جناب مولانا رحیم الدین انصاری صاحب صدر اردو اکیڈمی آندھرا پردیش اور معزز حاضرین، اس بات سے ہم اچھی طرح واقف ہیں کہ آج کا یہ پروگرام ایک خصوص میں منعقد کیا گیا ہے۔ جس مقام پر ہم تشریف فرما ہیں اس کی ایک عظیم اور ایک لمبی تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند افراد کو اس کی خدمت کرنے کا شرف بخشا ہے، جن کے مطمع نظر جو بات ہے وہ صرف یہ کہ یہ ادارہ پھلے پھولے، سرسبز و شاداب ہو اور خادمین کتاب و سنت یہاں سے پیدا ہوں، ملک بھر میں پھیلیں اور دعوت اللہ کا کام کریں۔ اسی نیک نیتی کے ساتھ یہاں پر یہ اجلاس سجایا گیا ہے۔ میں جمیع ذمہ داران کی جانب سے یہ خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ آج ہمارے اس اجلاس میں ہمارے مہمان خصوصی مولانا رحیم الدین انصاری صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں جمیع ذمہ داران کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے ان کا استقبال کرتا ہوں۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ اور دوسری خوش نصیبی ہماری یہ ہے کہ آج کے اس پروگرام کو خطاب کرنے کے لیے استاد محترم حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ کافی دور دراز سے سفر کر کے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ تھوڑی سی تاخیر کا سبب یہ ہوا کہ مولانا کی ٹرین 2 گھنٹے تاخیر سے آئی ہے، اسی لیے یہاں پر تاخیر سے ہم پہنچے ہیں۔ اور دوسری خوشی کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارے دوسرے خطیب، دوسرے مقرر فضیلت الشیخ مولانا عبدالعظیم صاحب مدنی حفظہ اللہ بھی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ انشاءاللہ جلسہ گاہ میں آ جائیں گے۔ میں اپنے ان دونوں مہمان علماء کرام کا بھی دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور جمیع حاضرین کا بھی استقبال کرتا ہوں کہ انہوں نے ماہد کی دعوت پر یہاں پر اپنی حاضری دی ہے۔ اس سے نہ صرف ماہد کے ذمہ داران کا حوصلہ بلند ہوا ہے، بلکہ یہ بات ماہد میں پڑھنے والے طلباء کے لیے بھی باعث حوصلہ افزائی ہے۔ انہی چند الفاظ کے بعد، استقبالیہ الفاظ کے بعد، میں باقاعدہ طور پر اجلاس کی کارروائی کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ بنا کسی تاخیر کے میں دعوت دینا چاہتا ہوں استاد محترم حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ کو کہ وہ اپنے خطاب سے ہمیں محدود فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ قابل احترام علماء کرام، معزز حضرات، بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، الحمدللہ یہ اللہ کا کرم اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں یہاں اس کی باتیں سننے کے لیے جمع کیا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے اٹھنے کو اللہ تعالی قبول فرمائے، ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالی تبدیلی پیدا فرمائے
اور ایسے موقع فراہم کرنے والے حضرات کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ایسی خدمات کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حوصلہ دے، ہمت دے، طاقت دے اور اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے تمام ذمہ داران کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں بلایا اور کچھ کہنے کا موقع عطا کیا۔ محترم حضرات، آج کچھ ضروری باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، جس کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر مرنے کے بعد تم ہمارے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ تو آج اسی آخرت کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ تاکہ ہم سوچیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور آنے والی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے بھی توفیق کی دعا کرتے رہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ دنیا کے تعلق سے کہ یہ دنیا جو ہے وقتی ہے، عارضی ہے، ختم ہونے والی۔ یہاں کی تمام چیزیں وقتی ہیں، یہاں کی تمام چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ عمر ختم ہونے والی ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے، جوانی ختم ہونے والی ہے، مال ختم ہونے والا ہے، اور یہ جتنی بھی رونق، جتنی بھی چہل پہل نظر آ رہی ہے، یہ تمام کی تمام چہل پہل وقتی ہے، ختم ہونے والی۔ اور اس کے بعد ہمارے لیے جو مراحل آنے والے ہیں وہ بڑے سنگین ہیں، بڑے خطرناک ہیں، انہی کے تعلق سے ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ تو مختصر چند لفظوں کے اندر اس دنیا کے بارے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ سورہ طٰہٰ 16 پارے کی 131 اور 32 نمبر کی آیت میں اللہ رب العالمین نے بڑے مختصر انداز میں اس دنیا کے بارے میں بتایا، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا۔ دنیا میں لوگوں کو جو کچھ دیا گیا ہے، یہ دنیا کے مال و دولت کی طرف، حسن و زیبائش کی طرف، یہاں کی زیب و زینت کی طرف تم اپنی نگاہوں کو اٹھا کر بھی مت دیکھو۔ یہ جو بھی دیے گئے ہیں یہ کیا ہیں؟ زہرہ، پھول ہیں، پھول ہیں۔ اور یہ پھول کیا ہیں؟ اب یہ کھلنے والے ہیں، کھل رہے ہیں، اس کے بعد یہ پھول مرجھا جائیں گے۔ اس کے بعد جو بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ پھول سے تشبیہ دے رہا ہے۔ اور آپ کسی باغ میں، کسی چمن میں آپ جائیں تو اسی گل کو پہلے توڑا جاتا ہے جو زیب گلستان ہوتا ہے۔ چمن میں جو سب سے لہلہاتا ہوا، چمن میں سب سے زیادہ خوبصورت جو پھول ہوتا ہے، اسی پھول کو لوگ پہلے توڑ لیتے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دنیا پھول ہے، کھلا ہے، کچھ دیر کے بعد یہ مرجھا جائے گا، کچھ دیر کے بعد یہ سوکھ جائے گا، کچھ دیر کے بعد یہ نیچے گر جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، ہم اس کے ذریعے سے تمہارا ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں، آزمائش میں تمہیں دینا چاہ رہے ہیں، ہم تمہارا امتحان لینا چاہ رہے ہیں۔ تو دنیا میں جو کچھ بھی ملتا ہے، یہ مال و دولت، یہ زیبائش، یہ زینت، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، دینے والوں کو اللہ تعالیٰ دیتا چلا جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اوروں کو ملے حور و قصور اور مسلمانوں کو، بیچارے مسلمانوں کو وعدہ حور۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں دے رہا ہوں، دے رہا ہوں، دے رہا ہوں، لیکن دوسروں کو حور بھی مل رہے ہیں، قصور بھی مل رہے ہیں، باغات بھی مل رہے ہیں، دنیا کی نعمتیں ان کو دی جا رہی ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ بات جو بتائی جا رہی، ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر بھی کھٹک پیدا کرتی رہی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ بوریے پر لیٹے ہوئے تھے، چٹائی کے نشانات آپ پر لگے ہوئے تھے۔ کہا کہ آقا، یہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ، یہ ایران کے بادشاہ کیا ناز و نعیم کے ساتھ
کیا نخروں کے ساتھ، کیا ٹھاٹ و باٹ کے ساتھ زندگی کرتے ہیں، اور آپ کی کیفیت دیکھیے کیا حالت ہے کہ آپ پر بوریے کے نشانات لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر یہ دنیا 2 روزہ زندگی ہے، چند روزہ یہاں کی زندگی ہے، آج ان کو ملا ہے کل ان کو نہیں ملے گا، آج ہمیں نہیں ملا ہے کل اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم کو عطا کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگوں مجھے یہ پریشانی نہیں ہے، میری امت کے بارے میں یہ غور و فکر میں نے لگا ہوں کہ میری امت کا آخر کیا عالم ہوگا، میری امت کا انجام کیا ہوگا، میں تو اس فکر میں لگا ہوں کہ میری امت کے لیے دنیا کے خزانے کھول دیے جائیں گے، قیصر و کسریٰ کے تاج میری امت کے قدموں میں آئیں گے، ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ چیزیں میری امت کو آخرت سے غافل کر دیں۔ اور یہی وہ چیز تھی، صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر بھی یہ تھا۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی باہر جاتے لوگوں کی دولت کو، ان کی چہل پہل کو، ان کی زیبائش کو دیکھتے، گھر آتے، گھر آنے کے بعد اب کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ بھی نمازی بنیے، آپ بھی نماز کا اہتمام کیجئے، اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنائیے۔ آج کیا ہوتا ہے میرے دوستو، لوگ کیا ہے، تقریریں سننا، واعظ و نصیحت سننا، جلسے سننا، یہ تمام چیزیں کیا ہو گیا، معاف کرنا، یہ تمام چیزیں آج ایک فیشن میں آ گئی ہیں۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ آ رہے ہیں بڑے بڑے علماء تشریف لائیں گے، کون سی ہنڈی میں کیا آواز آ رہی ہے، کون سا ہے، کون کیا ہے، کون کیا بتائے گا۔ اب آئے تھوڑی دیر بیٹھ گئے، تقریر سن لیے، واہ واہ کر لیے، تو مقرر بھی خوش ہو گیا کہ چلیے میری مدح سرائی کی جا رہی ہے، میری پذیرائی رائی ہو رہی ہے، اور یہاں سے مقرر بھی چلے گئے اور اس کے بعد سامعین بھی ختم ہو گئے۔ تو ہمارا دین ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف یعنی مزہ لینے کے لیے، تبدیل ذائقہ کے لیے ہم سنیں یا اور کوئی ہمارا مقصد ہو۔ ہمارا مقصد یہ ہو، کوئی بھی آئے گا، کوئی بھی واز کرے گا، کوئی بھی تقریر کرے گا تو یہی کہے گا کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، یہی کہے گا کہ رسول کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم یہی بات کہتے ہیں، اللہ کا پیغام کیا ہے، اللہ کے رسول کا پیغام کیا ہے، اللہ کیا بات بتا رہے ہیں، اللہ کے رسول کیا بتا رہے ہیں۔ ہم اللہ اس کے رسول کی بات کے علاوہ ہم کسی بات کی طرف نہیں جاتے۔ اگر کسی کی بات اللہ اس کے رسول کی بات کے برابر ہو، الحمدللہ سر اور آنکھوں پر۔ اگر کسی کی بات اللہ اس کے رسول کی بات کے خلاف ہو، اللہ اس کے رسول کی بات کے موافق اگر نہ ہو، چاہے وہ بولنے والا ہمارا باپ بھی اگر ہوگا تو اس کی بات ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہمارے پاس اب یہ کہ کوئی بھی بات ہے، اللہ کے نبی تو کہا کرتے تھے اور آپ کو بھی کہا گیا کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جسے تم نہیں کرتے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، دنیا کو تو آپ نصیحت کرتے ہیں اور اپنی فکر نہیں کرتے۔ آپ ہمیں یہ بات بتائی گئی، کوئی بھی بات ہے ہم یہ کوشش کریں کہ جو بات ہم سنیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ عمل کے بغیر کوئی بات بھی اگر آپ کر لیں، پریکٹیکل اعتبار سے ہم صفر ہوں تو ہماری کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، اگر کوئی آپ کو تکلیف ہے، آپ کی تکلیف، آپ کی پریشانی، آپ کی مصیبت اللہ تعالیٰ دور کرے گا نماز کے ذریعے۔ نماز کا اہتمام کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، جیسے پڑھنا ہے پڑھیے، جب دل میں آ گیا پڑھ لیے، جب یاد آ گیا آپ پڑھ لیے۔ نہیں، نماز پڑھنا ہے تو آپ کو وقت پر پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، جس طریقے سے پڑھنے کا حکم دیا گیا پڑھیے، اور خود نمازی بنیے اور اپنے گھر والوں کو نمازی بنائیے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے، ہم چلیے بے نمازی اگر نکل جائیں تو ہماری بیوی نمازی نہیں، ہمارے بچے نمازی نہیں، ہمارے گھر والے نمازی نہیں۔ اگر پوچھا گیا تو آسانی کے ساتھ لوگ کہہ دیتے، مولوی صاحب نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کبھی دعوت کا کام نہیں کیا ہوگا؟ کیا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں سمجھائے ہوں گے؟ کیا نوح علیہ السلام دین کی بات نہیں دیے ہوں گے؟ سوال یہ ہے کہ آپ کتنی مرتبہ دیے، میں کتنی مرتبہ دیا۔ آج دنیا کدھر جا رہی ہے، گھروں کی کیا حالت ہو رہی ہے، بے دینی دیکھیے، بے پردگی دیکھیے، بے حیائی دیکھیے، اور آج برائیوں کے جتنے مرکز آج ہمارے گھر بنے ہوئے ہیں، اللہ رحم فرمائے، کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ سوچنا ہے کہ یہ دنیا بہرحال ایک دن چھوڑنا ہے، یہ دنیا چھٹنے والی چیز ہے۔ وہاں پہ کہا گیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا،
تم بھی نمازی بنو، اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں اترنے کے بعد تقریباً 6 مہینے تک حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہم کے گھر جاتے، کھٹکا دیتے، بولتے کہ اٹھو، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، نماز پڑھ لو۔ حضرت عمر کا معمول تھا تہجد کے اٹھتے تو اپنے گھر والوں کو اٹھاتے، اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو دنیا میرے دوستو اچھی طرح یاد رکھیے، الدنیا دار لمن لا دار لہ، دنیا ایک ایسے آدمی کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، ولا یجمع من لا اخلاق، اور دنیا کے پیچھے وہی پڑتا ہے جو بے وقوف ہے، جسے کوئی عقل نہیں ہے، اور دنیا یہاں کی زندگی ختم ہونے والی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بتاتے ہوئے بتایا کہ دنیا کی مثال کیا ہے، یہ ایک بارش کی مثال ہے۔ بارش ہوتی ہے، کچھ دیر کے بعد کھیتی اڑتی ہے، لہلہاتی ہوئی فصلیں آتی ہیں، اچانک ہوا آ گئی، طوفان آ گیا، یا کسی وجہ سے پوری فصل وہاں پہ ختم ہو جاتی، پوری ختم ہو جاتی، اور آخر میں ایسا ہوتا کہ کوئی چیز وہاں پہ نہیں تھی، بچہ پیدا ہوتا، بڑا ہوتا، جوان ہوتا، لڑکپن جوانی کا زمانہ گزر جاتا، طاقتور ہوتا، تو ماں باپ سوچتے الحمدللہ زندگی میں ہم نے تو تکلیف اٹھایا، چلیے ہمارا بچہ بڑا ہو گیا، الحمدللہ ہمارا بچہ کمائے گا، ہماری مشکلات دور ہوں گی۔ مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے، اچانک کوئی بات پیش آ گئی، اچانک کوئی واقعہ پیش آ گیا، چل